اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا کوئی جواب حضرت ابراہیم کی قوم کا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اقتلوہ او حرقوہ، اس ابراہیم کو قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، اب یہ ہے جو بہت اہم جو بات ہے جو کہی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو تم نے جو یہ اللہ کے سوا بت بنا رکھے ہیں، انہیں پوجتے ہو، یہ بھی تم بھی جانتے ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، تم بھی اور واقع ہو چکے میرے متنبع کرنے کے نتیجے میں تم آگاہ ہو چکے ہو کہ یہ تمہاری حماقت ہے، لیکن تم کیوں چمٹے ہوئے ہو؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تمہاری باہمی محبتیں جو ہے وہ چمٹا رہی ہیں۔ اب کیا کریں، ہماری قوم ہے، ہماری برادری ہے، ہمارا خاندان ہے، وہ سب یہی کر رہا ہے، میں اگر چھوڑ دوں گا تو میں آؤٹ کاسٹ ہو جاؤں گا، میں تو نکل جاؤں گا پھر برادری سے، اکیلا آدمی کیسا رہے؟ یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پھر جمع کر رکھتی ہیں۔ جیسے عصبیت کا ذکر آیا تھا پچھلی صورت میں کہ اب عصبیت نہیں ہونی چاہیے، اسی طریقے سے یہ عصبیت ہی نہیں بلکہ یہ کہ جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، کاروبار ہیں، یہ معاملہ جو ہے کہ حق تم پر منکشف ہو چکا ہے، تم جان چکے ہو کہ یہ صرف کوئی شے نہیں ہے یہ تم کر رہے تھے، تمہارے آباء و اجداد نے جو رسمیں ڈالی ہوئی ہیں، اور تمہیں میں نے متنبع کر دیا ہے، تم نے اپنے جیوں میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، اور تم پر یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، پھر بھی تم جو چمٹے ہوئے ہو اپنے اس نظام کے ساتھ، تو اس کا سبب صرف ایک ہے، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہاری باہمی محبتیں جو ہیں دنیا کی زندگی میں وہ تمہیں چمٹائے رہتی ہیں۔ یہی معاملہ ہے اس دنیا میں جب کوئی تحریک اٹھتی ہے اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے، اور بہت مخلص لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی غلط رخ مڑ گئی تحریک، اب وہ تحریک جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوئے، اس کے نتائج جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقعتاً ہم کسی غلط راستے پر آ گئے ہیں، لیکن یہ کہ پھر وہ ایک عصبیت جماعتی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر اس جماعت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہماری دوستیاں ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، یا یہ کہ کچھ لوگوں کے تو اپنے مفادات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد ہر جماعت جو ہے وہ ایک فرقہ بن جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو ہے وہ 3 چیزوں کا بندوبست کیا ہے ختم نبوت کے خلا کو پر کرنے کے لیے۔ نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ پر، تو جو خلا پیدا ہوا وہ 3 چیزوں سے پر ہوا۔ نمبر 1، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، جب پہلے تورات کا لیا تھا نہ انجیل کا لیا تھا۔ نمبر 2، ہر صدی میں مجددین کے اٹھانے کا اہتمام کر لیا، ایسے لوگ اٹھاتے رہے، نبی تو نہیں ہوں گے، وہی نہیں آئے گی، لیکن وہ دین کو تازہ کریں گے، دین کی حقیقی تعلیمات جو لوگ بھول چکے ہوں گے دوبارہ یاد دلائیں گے، دین کی اصل حقائق کی طرف متوجہ کریں گے۔ اور تیسرا یہ کہ ایک جماعت ضرور قائم رہے گی حق پر، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک صدی میں کوئی ایک مجدد اٹھا، اس نے محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، کچھ لوگ اس کے گرد آ گئے، جمع ہو گئے، اعوان و انصار ہو گئے، وہ ایک جماعت بن گئے۔ لیکن یہ کہ اگلی نسل میں کیا ہوگا، یہ لوگ جو آئے تھے اس کے ساتھ یہ تو آئے تھے فیس ویلیو پر اس کو قبول کرنے کی، یہ دعوت صحیح ہے، لیکن ان کی اولاد اب اس لیے چمٹ رہی ہے کہ ہمارے والد تھے اس جماعت میں۔ اب یہ عصبیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تیسری نسل میں آ کر پھر یہ ہو جاتا ہے اتنے عرصے میں اس جماعت کا ایک حلقہ بن گیا، اس کے آپس کے دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، لین دین بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں، لہذا وہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب اس فرقے کے ساتھ چمٹ کر لوگ رہتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھاتا ہے، اور پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہے اسی کام کو اثر نو شروع کرتا ہے۔ یہی ہوتا آیا ہے، اسی لیے ہر صدی میں مجددین، اس لیے کہ تیسری نسل میں آ کر دعوت جو ہے وہ لازماً اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ حضور نے بھی فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین میری امت کا دور تو ہے میرا اپنا دور، پھر وہ جو میرے بعد ہیں، اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، تو 3 نسلوں کو آپ نے خیر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے زوال آیا ہے، ہمارے ہاں بھی آیا ہے۔ جب حضور کی قائم کی ہوئی جماعت میں زوال آ گیا تو اور کون ہوگا بڑا سے بڑا شخص جس کی قائم کی ہوئی کسی جماعت میں زوال نہ آئے؟
یہ تو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر شخص کو ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں دین کا وہ کام کس کے حوالے اللہ نے کیا ہے، کس کو توفیق دی ہے جو صحیح طریقے پر اس کام کو کر رہا ہے، اور اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ کسی جماعتی عصبیت، جس طرح کسی قبائلی عصبیت کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی کسی جماعتی عصبیت میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ اہم بات جو یہاں آئی ہے۔ قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامة یکفر بعضکم بعضا ببعض، پھر قیامت کے تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، تم ابھی تو بڑی دوستیاں ہیں، بڑا گٹھ جوڑ ہے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض دوسروں کو لعنت کریں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ ہوگی آگ۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا کوئی تمہارے لیے مدد کرنے والے۔ فآمن لہ لوط، تو حضرت لوط ایمان لے آئے حضرت ابراہیم پر، وہ ان کے بھتیجے تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلے آئے شام کی طرف۔ قرآن مجید میں کہیں بھی پھر اس کے بعد یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کی قوم کا کیا حشر ہوا، پیچھے ان کو ہلاک کیا گیا، کیا ہوا، واللہ عالم۔ انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا۔ وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور پھر ہم نے اسی کی نسل میں، اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اس دنیا میں ان کی نسل سے باہر نہیں آیا، لیکن یہ کہ ان کی نسل کہاں کہاں پھیلی ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کی نسل کتنی تھی، کہاں کہاں گئی ہے۔ تورات نے تو محفوظ رکھا ہے صرف یعقوب کو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کیونکہ یہ لوگ ہیں، اس اپنی نسلی وہ جو بات تھی اس کے حوالے سے حضرت یعقوب کے بارے میں تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ حضرت اسحاق کی کوئی اور بیٹا بھی تھا کہ نہیں تھا؟ عیسو تھا مثلا، تو وہ عیسو کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں گئی؟ اس طرح بنی قطورہ، کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے حضرت قطورہ سے، تو ان میں سے صرف ایک کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور وہ ہے حضرت شعیب جس نسل میں آئے ہیں، مریم کی اولاد، باقی کہاں گئے؟ تو اسی طریقے سے یہ کہ یہ جو در حقیقت یہ اولاد ابراہیم کہاں کہاں پھیلی ہے، جیسے کہ میرا گمان ہے کہ ہندوستان میں بھی آئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے عیسو کی اولاد آئی ہو اور وہ یہاں پر آباد ہوئی ہو، لیکن یہ کہ ان کا تعلق بھی یہ خاص طور پر برہمن طبقہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے ابراہیم کی نسل سے ہے۔ برہمن ابراہیم سے تعلق رکھنے والا برہمن، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظی جو ہے اس کے اندر مناسبت موجود ہے۔ واللہ عالم، یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، الا یہ کہ کوئی شخص ہسٹری کا اس کو اپنا ریسرچ کا موضوع بنائے، بڑا عالم ہو، وہ لائبریریاں جو ہیں کھنگالے اور پرانی تاریخیں دیکھے، شاید۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے اسی کی نسل میں، اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ طویل عرصے تک وہ نبوت و کتاب آتی رہی حضرت یعقوب کی اولاد میں، پھر آخری نبوت و رسالت حضرت اسماعیل کی اولاد میں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اسے اجر جو ہے دنیا میں بھی عطا فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں ہمارے بڑے نیک بندوں میں سے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔